بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو کچھ چیزیں تو چھپائی جا سکتی ہیں، برزخ میں کچھ نہیں چھپا سکتے۔ برزخ کا چہرہ آپ کی اور میرے وجود کی ساری باریکیوں کو دکھا دیتا ہے۔ بس اگر میری عادت ہے مثلا سچائی پر، میں مروں، میرا برزخی وجود، میرا برزخی ساتھی دیکھے گا، فوراً سمجھ جائے گا بندہ سچا ہے۔ اب تصور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہماری ساری عادتیں اچھی ہیں؟ نہیں، ہماری کچھ عادتیں اچھی ہیں اور کچھ عادتیں کوئی اتنی زیادہ قابل تعریف نہیں ہیں۔ یہ جو قابل تعریف نہیں ہے یہ بھی سامنے آتی ہیں کیا برزخی چہرے میں؟ صاحب سرکار سب کچھ آتا ہے۔ مثال میں عرض کرتا ہوں، مثلا فرض فرمائیے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، اس میں تھوڑی بہت میری جاہ طلبی بھی شامل ہو کہ بھئی ایک تو میں خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ، سید الشہداء کی خدمت کے لیے پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ، اور تھوڑی سی جاہ طلبی بھی ہے کہ ذرا میرا نام ہوگا، ذرا میری طاقت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ جو جاہ طلبی ہے چلو فرض کرو 10% ہے، برزخی چہرے پہ چھپے گی نہیں، یہ 10% بھی نظر آئے گی۔ تو جو بھی برزخ میں ہمارے ساتھ رہنے والے ہوں گے ان کو ہماری ساری کہانیاں پتہ ہوں گی۔ برزخی چہرے سے کچھ نہیں چھپتا، وہاں سب نکل آتا ہے۔ اچھا یہ جو برزخی چہرہ ہے اس کا خالق کون ہے؟ ہم خود، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم نے بنایا ہے۔ اس کے مالک ہمیں، اس کے خالق ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اب مثلا نعوذ باللہ ایک آدمی فرض کرے اس کی عادت ہے دوسروں کے اوپر طنز کرنے کی، ہر ایک کے اوپر طنز کرتا ہے، دل دکھاتا ہے، عورت ہو یا مرد، طنز کر کے اس کے ساتھ جو رہتے ہیں نا اس کے شر سے ڈرتے رہتے ہیں، کب کوئی جملہ بولے گا بے عزت کر دے گا۔ خاندان میں لوگ رہتے ہیں اس سے ڈرتے رہتے ہیں، یہ کرے گا بے عزتی ہو جائے گی۔ یہ جو اس کی عادت ہے نا طنز کرنے کی، یہ نہیں معلوم اس کو برزخی چہرے میں شاید بچھو بنائے گی، شاید کیا جانور بنے گا اس کا نہیں پتہ۔ اچھا اب یہ جو بچھو بنے گا اس بچھو سے دوسروں کو تکلیف ہوگی یا اس کو ہوگی؟ اس کو خود ہونی ہے۔ اب مثال کے طور پر کیا ہوگا، مثلا یہ کہیں پہ رہ رہا ہے برزخی وجود کے ساتھ، ہر روز ایک بچھو آتا ہے اسے مارتا ہے، ہر روز ایک بچھو آتا ہے اسے کاٹتا ہے، سب کو پتا ہے اس کے گھر میں بچھو ہیں۔ کیوں بچھو ہیں؟ اس نے ساری زندگی لوگوں کو اذیت دی۔ اب اس بچھوؤں کا خالق کون ہے؟ یہ خود۔ نقصان کس کو ہوگا؟ ہمسایوں کو کاٹیں گے وہ؟ نہیں، وہ ہمسایوں کو کاٹنے کے لیے بنے، اسی کو کاٹنے کے لیے بنے۔ کس نے بنائے اسے؟ اس نے خود بنائے۔ کتنے سال رہنا ہے ان کے ساتھ؟ نہیں معلوم، 2 لاکھ سال، نہیں معلوم 50,000 سال۔ یہاں کتنے مدت کنٹرول کرنا تھا؟ 10 سال، 20 سال، 25 سال۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ یہاں 10 20 سال 50 سال ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ تو۔ اگر یہاں ہم کنٹرول کر لیں، اپنی ان خرابیوں سے لڑ لیں، مثلا ابھی مثلا میں اپنے اوپر رکھ کے کہتا ہوں، فرض کریں جیسے میں نے کہا بھائی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، جاہ طلبی میرے اندر، جاہ طلبی یہ بری صفت ہے، یہ قیامت کے دن بعد کی بات ہے، ابھی قیامت میں بات نہیں کر، برزخ میں بات کروں۔ برزخی وجود پر جاہ طلبی کا اثر پڑے گا۔ مثال کے طور پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ چہرے پہ نظر آئے گا کہ جاہ طلب ہے۔ دوسرا ایک اور مسئلہ ہوگا، برزخ کے اندر مجھے 10 لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ کیوں؟ میں نے جاہ طلبی دکھائی تھی نا، لوگوں کے اوپر طاقت دکھائی تھی، اب یہاں مجھے ذلیل ہونا پڑے گا۔ اور جب بھی میں لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہا ہوں گا مجھے پتا ہوگا کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ میں نے اس وقت جاہ طلبی دکھائی تھی۔ مثلا آج میرے سامنے ایک آدمی آیا مجھ سے کمزور ہے، میں اس کے سامنے اکڑ کے بات کر رہا ہوں، اکڑ لیا، جتنا کرنا تھا کر لیا، اس کا بیچارے کا دل کوڑ رہا ہے، وہ ذلیل ہو رہا ہے، وہ معاشرے میں خراب، اپنی دانے سے میں نے جو کر سکتا تھا کر لیا نا۔ اب تم آؤ ذرا برزخ میں، اس کے 100 دفعہ 50 دفعہ 1000 دفعہ تم کو ذلیل ہونا پڑے گا، اور ہر ذلت کے اوپر تم کو پتا ہوگا یہ اس کا نتیجہ ہے جو میں نے کیا تھا۔ یہ برزخ سمجھ بھی نہیں آتی ہمیں۔ اگر ہم انسانوں کو یہ برزخ سمجھ میں آتی ہوتی نا، ایک غلطی نہ کرتے اپنے اندر،
یہ جو ہم دنیا کی محبتیں لیے بیٹھے ہیں نا، پیسے کی محبتیں لیے بیٹھے ہیں، ایک ایک پیسے پہ تو نے یہ کیوں کیا، تو نے وہ کیوں کیا، تو اس کو مار رہا ہے، یہ اس کو مار رہا ہے، اس کو ذلیل کر رہا ہے، ایک ایک پیسے کی محبت ہمیں وہاں ذلیل کرے گی. نہیں معلوم اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. ہر وہ چیز جو خدا نے دی ہے سب کا حساب ہوگا، سب کا حساب ہوگا. ایک دو مثالیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ برزخی وجود سمجھنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ یہ وہ ہے جو فوراً ملے گا. میں جیسے ہی مروں گا یہ مجھے نظر آئے گا. قیامت بہت بعد میں ہے، یہ پہلے ہے، اور یہ خود بہت مدت ہے، یہ کم مدت نہیں ہے. اللہ کرے کہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے اتنے اچھے کام کر لیے ہوں کہ ہماری برزخ چھوٹی سی ہو جائے. دو انسانوں کی برزخ بہت چھوٹی ہوتی ہے. ایک وہ جنہوں نے بہت اچھا کیا ہے، ان کو کوئی مار پیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی چلے جاتے. ایک وہ جنہوں نے بہت برا کیا ہے. کیوں؟ ان کی کیوں چھوٹی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ خدا کہتا ہے تو برزخ سے انسان بننے والا نہیں ہے، اب تجھے محشر میں جلانا ہی پڑے گا. تیرا معاملہ برزخ سے نمٹنے والا نہیں ہے. دو انسانوں کی برزخ چھوٹی ہے. ایک وہ جنہوں نے اپنا ہوم ورک پورا کر لیا، یہاں کا کام بھی کر لیا اور جو برزخ میں ہونا تھا وہ بھی کر لیا، دونوں کا کام کر لیا. ان کی برزخ 2-3 دن نپٹے ہی ختم. دوسرا گروپ وہ جو اتنے بدبخت ثابت ہوئے کہ دنیا میں کمپلیٹ فیلئر کر دیا، مکمل ناکام. یہ جو کمپلیٹ فیلئر کے لوگ تھے ان کا برزخ سے کچھ نہیں سدھرنا، اس لیے خدا ان کو آگے بھیج دیتا ہے کہ اب تم جاؤ محشر کے اندر اور ذلیل ہو جاؤ گے وہاں. باقیوں کو برزخ میں رکھتا ہے، کہتا ہے ان کو صحیح کرنا ہے. برزخ ہماری علاج گاہ ہے، ہمارا ہاسپٹل ہے. صرف کوشش یہ کریں کہ ہاسپٹل میں اسٹے زیادہ نہ ہو، تھوڑی سی دیر کا ہو. 1-2 برائیاں لے جاؤ، نپٹا لو، باقی باہر. نہ آپریشن کی ضرورت پڑے اور نہ لمبا اسٹے ہو. لیکن خدا نہ کرے اگر بہت ساری چیزیں لے کے چلے گئے، وہاں ایسی چیر پھاڑ ہوگی، وہاں پہ مصیبت ہو جائے گی. 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. برزخ سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. مثلا جیسے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، مال حرام کو بدبودار کہا ہے، حرام کو بدبودار کہا ہے، گناہ کو بدبودار کہا ہے. گناہ بھی بدبودار ہے، حرام بھی بدبودار ہے. فرق ہوتا ہے کیا؟ ہاں ہوتا ہے. جب خوشبوؤں میں فرق ہوتا ہے تو بدبوؤں میں فرق نہیں ہوتا کیا؟ خوشبوؤں میں بھی فرق ہوتا ہے، بدبو میں بھی فرق ہوتا ہے. تو یہ جو برزخ کا وجود ہے، اگر کوئی پیسے کی محبت میں مر رہا ہو، اس کے جسم میں سے بدبو آئے گی کیا؟ بہت سخت آئی، بہت سخت آئی. جو علم پر عمل نہ کرے اس کے وجود میں سے بدبو آتی ہے. اس کی وہ بدبو آتی ہے کہ اہل جہنم تنگ آ جاتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت آ گئی یہاں پہ. اس سختی کی بدبو آتی ہے. اہل جہنم، برزخ کی بات نہیں ہو رہی، اہل جہنم تنگ آ جاتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہے. برزخ تو چھوڑ ہی دو پھر. اب مجھے اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا بھائی یہ صحیح کب کریں گے ہم. مثلا میرے اندر دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، فرض کرو. دنیا کے لیے محنت کرنا برا نہیں ہے، انسان دنیا میں محنت کرے آخرت بنانے کے لیے، وہ صحیح ہے. اپنے جمع کر کر کے خوش ہوتا رہے یہ برا ہے. دنیا میں محنت کرو، پیسہ کماؤ، اللہ کے لیے دے دو، آخرت بناؤ، یہ سب صحیح ہے. خود تکاثر کرے، جمع کر کر کے خوش ہوتا رہے، میں مالدار ہو گیا، میں مالدار ہو گیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں، یہ بدبودار ہے. اور یہ جتنی چیزیں جمع ہوئی ہیں سب معاملے مصیبت کریں گی. مثلا حسد کرنا، نفرتیں کرنا، غیبتیں کرنا، جھوٹ بولنا، ایک دوسرے کے لیے مکاریاں کرنا، اس کو پھنسا دو، اس کو لڑا دو، یہ سب مصیبتیں برزخ کے لیے زندگی ہے، برزخ میں عذاب. تو عزیزان محترم، میں اس کے اوپر بہت وقت لگا دیا آپ کا، لیکن عزیزان محترم یہ فوری خطرہ ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے. اور یہ ایک اور مشکل یہ ہے کہ جو ابھی عرض کی کہ بھائی مریں گے، وہ برزخی وجود سامنے آ جائے گا، برزخ کی زندگی سامنے آ جائے گی، وہ سب ہم کو جھیلنا ہے. ایک اور مشکل ہے، یہ جو برزخی وجود ہے یہ ہمارے کل کے فیصلوں کو بھی تبدیل کرے گا. کل کے فیصلے بھی اس سے تبدیل ہوں گے. ابھی کل کا دن جیسے کیا، مثلا فرض کہ آج کا دن میں نے اچھا گزارا، یہ جو میں نے اچھا گزارا یہ میرا عمل ہے.
یہ عمل کہیں اسٹور ہوتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اسٹور ہوتا ہے۔ اسٹور کہاں ہوتا ہے؟ میرے علاوہ کہیں اور ہوتا ہے یا میرے اندر ہوتا ہے؟ اسٹور میرے اندر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو گندگی میرے اندر اسٹور ہو رہی ہے، یہ کل صحیح فیصلے کرنے دے گی مجھے؟ کل شاید فجر کی نماز قضا کروں گا، نعوذ باللہ۔ کل شاید کسی سے جھوٹ بولوں گا، کیوں؟ آج تم نے کچھ گندگیاں پالی ہیں جس پہ استغفار نہیں کیے، جان بوجھ کے پالی۔ یہ جو گند ہے یہ کل کے فیصلے کو بھی خراب کرے گا۔ اور ماشاءاللہ یہ جو آپ یہاں تشریف فرمائیں سید الشہداء کے نام پر، یہ آپ کو نورانیت دے گا۔ یہ جو آپ سید الشہداء کے نام پر علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، اس سے آپ کو نورانیت ملے گی، اس سے آپ کا کل کا وجود اچھا ہو جائے گا۔ اب ایک ٹکراؤ چلتا رہتا ہے، اس نے صبح سے دوپہر تک کیا کیا، پھر دوپہر سے شام تک کیا کیا، پھر شام سے رات تک کیا کیا، پورے دن کا رزلٹ کل کا دن طے کرے گا، کل کا دن کیا ہوگا۔ تو نعوذ باللہ میں صبح سے دوپہر تک جھوٹ بولتا رہا ہوں، رات کو مجلس میں بیٹھ جاؤں اور میں سوچوں اب میرا معاملہ صحیح ہو گیا۔ یہ جو صبح سے دوپہر تک گند سمیٹا تھا اس کا کیا ہوگا؟ اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ کوئی جادو ٹونا چل رہا ہے، میں نے یہ کر لیا معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، یہ برزخ ہے، یہ نہیں ختم ہوتی۔ اور یہ بالکل ایسا ہے جیسے الٹیمیٹ رزلٹ، پانی پیو گے ٹھنڈک آئے گی، زہر پیو گے مارے جاؤ گے، تیزاب ڈالو گے جلائے گا، شربت ڈالو گے ٹھنڈا کرے گا، ایسا ہے یہ الٹیمیٹ کانسیکوینسز، قطعی اثر، یہ ہوگا ختم، یہی ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ہمارے پاس بہت اچھے موقع ہیں الحمدللہ۔ یہ جو سید الشہداء کے نام پر آپ بیٹھے ہیں، ہم لوگ سید الشہداء کے نام پر بیٹھے ہیں، یہ بڑی برکت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ یہ جو اللہ کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ بڑی برکت ہے۔ صبح کا آغاز اچھا کریں، عبودیت بندگی سے کریں، اللہ کی راہ میں جتنی عبادت بندگی ہو سکتی ہے، پھر دن میں نکلیں، حلال کمائیں، کسی کو اذیت نہ دیں، کسی کو پریشان نہ کریں، مکاریاں نہ کریں، خلوص کے ساتھ زندگی گزاریں، حلال کمانے کی کوشش کریں، گھر واپس آئے، اپنے بیوی بچوں کے لیے سکون کا سبب بنیں، آرام کا سبب بنیں، سید الشہداء کے نام پہ جمع ہو جائیں، جنت بن جائے گی۔